اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بحث، ہمارا مباحثہ کتاب شرح امثلہ میں آج ہماری جو بحث ہے وہ فعل نہی کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہی کا لغوی معنی آج ہمارے بحث جو ہے فعل نفی کے بارے میں ہے۔ فعل نفی کا معنی جو ہے وہ روکنا، دور کرنا، کنارہ کشی، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے نفی میں؟ کہتے ہیں هو الاخبار بعدم وقوع الفعل فی المستقبل بلفظ المستقبل، یعنی خبر دینا۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے نفی میں؟ خبر دینا فعل کے واقع نہ ہونے کی، کہ فعل واقع نہیں ہوگا کب؟ زمانہ آئندہ میں یعنی مستقبل میں، اور وہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ خبر بھی لفظ مستقبل کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہے فعل نہی، ایک ہے فعل نفی۔ فعل نہی کے بھی 14 صیغے ہیں، فعل نفی کے بھی 14 صیغے ہیں۔ فعل نہی بھی فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل نفی بھی فعل مضارع سے بنتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان، فعل نہی اور فعل نفی کے درمیان کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ فعل نہی اور فعل نفی کے درمیان لفظاً بھی فرق ہے اور معنن بھی فرق ہے، یعنی نہی اور نفی دونوں کے درمیان لفظی بھی فرق ہے اور معنوی بھی فرق ہے۔ لفظی کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ لفظی فرق یہ ہے کہ فعل نہی جو ہوتا ہے فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل مضارع کے اوپر جب لام لا ناہیہ داخل کرتے ہیں، لا نہی داخل کی جاتی ہے، تو لفظاً تو یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کے مفرد کے صیغے کے اوپر جو اعراب ہوتا تھا وہ اعراب لفظی طور پر کیا ہوتا؟ گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ تثنیہ اور جمع میں جو نون عوض رفع ہے وہ بھی لفظاً کیا ہو جاتی ہے؟ ساکت ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ یہ لفظی فرق ہے۔ نہیں میں یعنی جس طرح کہ ہم نے کہا تھا یضربو، تضربو، ان دونوں صیغوں میں کیا ہوتا کہ جب اس کے اوپر لا نہیں داخل ہوتی ہے تو وہ با کے اوپر جو ضمہ ہے، جو اعراب کی علامت ہے، وہ ساکت ہو جاتا ہے، لا یضرب، لا تضرب۔ یا مثال کے طور پر تثنیہ کے صیغے میں جو نون ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نون حذف ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، جس طرح یضربان، تضربان، یضربون، تضربون۔ جب اس کے اوپر لا نہیں داخل ہوگی تو لا یضربا، لا تضربا، لا یضربو، لا تضربو، یہ نون جو آخر میں تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ یعنی لفظاً یہ فرق ہے نفی اور نہیں میں، کہ نہیں میں یہ ہوتا ہے کہ لفظاً جو اعراب ہے مفرد میں اعراب گر جاتا ہے، تثنیہ اور جمع میں نون جو عوض رفع ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، جبکہ نفی میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ یعنی نفی میں یہ ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کو کہہ دوں، ہمارا مباحثہ بھی آج بالکل آسان ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ فعل مضارع کو آپ 14 کے 14 صیغے یہاں رکھ دیں، فعل نفی میں صرف اور صرف اضافہ کس چیز کا کرنا ہے؟ اس کے شروع میں لا نافیہ کو رکھنا ہے بس۔ مثلا فعل مضارع کے کتنے صیغے ہیں؟ 14۔ یضربو، یضربان، یضربون، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا، اضربو، نضربو، یہ 14 صیغے 14 کے 14 یہاں پہ رکھ دیں، اور اس کے شروع میں صرف اور صرف لا نافیہ کا اضافہ کر دیں۔ یعنی یضربو تھا تو کیا کریں گے؟ لا کو شروع میں رکھ دیں بس، لا یضربو، لا یضربان، لا یضربون، لا تضربو، باقی یعنی صرف لا کا اضافہ کر کے 14 کے 14 صیغے باقی رکھ دیں گے۔ یعنی یہاں پر نہ آخر کی حرکت گرے گی، نہ نون عوض رفع جو ہے وہ گرے گی، نہیں۔ یہ فرق، پہلا فرق ہے نفی اور نہیں میں۔ یہ تو تھا لفظی فرق۔ معنوی فرق جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں معنوی فرق بھی ہے۔ نہیں میں آئیں، نہیں میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ نہیں کس سے بناتے ہیں؟ فعل مضارع سے۔ فعل مضارع میں خبر ہوتی تھی، جب اس کے اوپر لا ناہیہ داخل ہوئی ہے، لا نہیں داخل ہوئی ہے، تو کیا ہوا کہ وہاں اس نے طلب کے معنی مضارع کو تبدیل کر دیا۔ کس کو؟ فعل مضارع کو
جب لا نہیں داخل ہو تو طلب کے معنی میں داخل کر دیا، طلب ہے، اور پھر خبر کو انشاء میں تبدیل کر دیا، یعنی تھا کیا یضربو کہ چاہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد غائب، یہ تھا یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، لیکن جب ہم نے کہا لا یضرب وہاں طلب کے معنی میں چاہیے کہ وہ ایک مرد نہ مار، نہیں چاہیے کہ وہ نہ مارے ابھی یا آنے والے زمانہ میں، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفی اور نہیں میں یہ فرق ہے۔ نہیں میں فعل مضارع میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیا کرتا ہے، طلب کے معنی میں تبدیل کرتا ہے، اور وہ طلب کیا ایجاب یا مثلا سالب میں، یعنی طلب ترک کا معنی دیتا ہے نہیں میں، ٹھیک ہے، اور یہاں نفی میں کیا ہوتا ہے، نفی میں ہوتا ہے کہ نہ، یہاں پر یہ نفی میں جو ہوتا فعل مضارع ہے لیکن یہ خبر دی جاتی ہے، طلب نہیں ہوتا بلکہ خبر دی جاتی ہے کس چیز کی، کہ یہ کام یہ فعل واقع نہیں ہوگا آنے والے زمانے میں۔ معنوی فرق یہی ہے دونوں کے درمیان کہ وہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع سے بنے ہیں دونوں، نہیں میں خبر جو ہوتی تھی یہاں پر بھی خبر ہے، فرق یہ ہے کہ نفی میں بھی خبر ہے، فعل مضارع میں بھی خبر تھی، نفی میں خبر ہے کہ فعل کے عدم وقوع کی، کہ یہ فعل واقع نہیں ہوگا، مضارع میں کیا تھا کہ فعل واقع ہوگا، یہاں کیا ہے کہ فعل مضارع کی نفی کر رہا ہے کہ فعل واقع نہیں ہوگا۔ یضربو یعنی وہ ایک مرد غائب مارتا ہے یا مارے گا، یہ خبر دے رہا تھا۔ لا یضرب لا یضربو کہ وہ ایک مرد نہیں مارے گا زمانہ آنے والے زمانے میں نہیں مارے گا، یہ فقط یہ فرق ہے۔ لیکن نہیں میں کیا ہوتا ہے، نہیں میں کیا ہوتا ہے، جو خبر ہوتا ہے اس کو وہ انشاء میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، وہاں خبر دے رہے ہیں یہاں طلب ہے کہ نہ لا یضرب چاہیے کہ وہ نہ مارے، یعنی طلب کر رہا ہے، اور وہ طلب بھی انشاء کے ذریعے کر رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ وہ ایک مرد ابھی یا آنے والے زمانے میں نہ مارے، یہ ان کا کیا ہے معنوی فرق ہے۔ اور دوسرا بالکل آسان ہے، صرف ترجمہ کرنا ہے، اور وہ ترجمہ بھی تکراری ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ فعل مضارع کو ہم نے منفی کے معنی میں تبدیل کرنا ہے، وہاں پر فعل مضارع میں بھی خبر تھی، یہاں پر فعل منفی میں بھی خبر ہے، اور فقط کیا کرنا ہے، فعل مضارع کے 14 کے 14 صیغے ویسے ہی رہیں گے جیسے ہیں، ان کے شروع میں کیا کر دینا ہے، فقط لا نفی کو رکھ دینا ہے، جو معنی کے اعتبار سے منفی کا معنی دے گی۔ پہلے مثبت کا معنی تھا کہ وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، اب یہ کہیں گے کہ نہیں، کہ وہ ایک مرد نہیں مارے گا۔ فعل مضارع میں ترجمہ حال اور استقبال دونوں کا کرنا تھا، یہاں جو ہے نفی میں جو ترجمہ کریں گے وہ فقط استقبال کا کریں گے کہ لا یضربو کہ وہ ایک مرد غائب نہیں مارے گا آنے والے زمانے میں، بس یہی ایک فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، باقی سارے کے سارے صیغے ایسے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر فرق یہ ہے کہ یضربو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، ہم نے اس کو چاہا کہ کیا بنائے، واحد مذکر غائب فعل نفی بنائے، تو اس کے شروع میں لا نافیہ کو لے آئے۔ اسی طرح تثنیہ کے صیغوں کو تثنیہ بنائے تو ہم لا نافیہ لے آئے، جمع کے صیغے کو جمع نفی بنائے تو لا نافیہ لے، یعنی سب کے شروع میں لا نافیہ لے آئے۔ یہی ہمارا آج کا مباحث ہے۔ کہتے ہیں کہ وعاذ النفی نیز چہاردہ واجب آدمی گردد، اور کہتے ہیں کہ فعل نفی سے بھی 14 صیغے نکلتے ہیں، 6 مغایب را بود و 6 مخاطب را و 2 حکایت نفس متکلم را، ان 14 میں سے 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں، اور 2 حکایت نفس متکلم کے ہیں۔ وآن 6 کے مغایب را بود 6 مذکر را بود و 6 مؤنث را، وہ 6 جو غائب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں، جو 3 مذکر کے ہیں آن 6 کے مذکر را بود، جو 3 مذکر کے ہیں وہ کون کون سے ہیں، لا یضربو لا یضربان لا یضربون، یعنی یضربو یضربان یضربون، جو فعل مضارع کے صیغے تھے 3 مذکر غائب کے، وہی فعل نفی کے صیغے ہیں، فرق یہ ہے کہ اس کے شروع میں لا کا اضافہ، حرف لا کا۔ لا یضربو یعنی نمیزند ایک مرد غائب در زمانہ آئندہ نہیں مارے گا، یعنی نہیں مارے گا، خبر دے رہے ہیں کہ فعل واقع نہیں ہوگا زمانہ مستقبل میں، اور خبر بھی کس کے ساتھ ہے، لفظ مستقبل کے ساتھ، نہیں مارے گا وہ ایک مرد غائب آنے والے زمانے میں۔ صیغہ واحد مذکر غائب است از فعل مضارع، یہ لا یضرب کہتے ہیں کہ از فعل نفی عفوا،
یہ کہتے ہیں کہ لا یضربو فعل نفی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صحیح مجرد معلوم ہے، لا یضربو در اصل یضربو بود، لا یضربو یضربو تھا، مفرد مذکر غائب بود از فعل مضارع، فعل مضارع کا مفرد مذکر غائب تھا، خواستیم مفرد مذکر غائب بنا کنیم از فعل نفی، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مذکر غائب فعل نفی بنائے، کیا کیا؟ لا نافیہ برسرش در آوردیم، لا نافیہ کو کیا کیا ہم نے؟ اس کے فعل مضارع کے شروع میں لے ہوئے مثبت را منفی کر دو، اس نے کیا کیا ہے؟ پہلے جو مثبت تھا اب فعل مضارع مثبت کا ترجمہ تھا کہ وہ مارے گا، مارتا ہے یا مارے گا، اب کیا کیا اس نے نفی والا ترجمہ کیا کہ نہیں مارے گا وہ ایک مرد غائب آنے والے زمانے میں۔ یضربو جو تھا لا نافیہ جب شروع میں لائے تو کیا ہو گیا؟ لا یضربو، یہ لا یضربو ہو گیا۔ لا یضربان یعنی نمیزند این شان دو مردان غائب در زمانہ آئندے کہ نہیں ماریں گے وہ دو مرد آنے والے زمانے میں۔ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، فعل نفی ہے، صحیح مجرد معلوم ہے، لا یضربان در اصل یضربان بود، لا یضربان یضربان تھا، تثنیہ مذکر غائب بود، تثنیہ مذکر غائب تھا، فعل مضارع سے تھا، خواستین تثنیہ مذکر غائب بنا نمییم از فعل نفی، ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مذکر غائب فعل نفی سے بنائیں، لا نافیہ برسرش در آوردیم، لا نافیہ کو شروع میں لے آئے، یضربان تھا اس کے شروع میں لا نافیہ کو رکھ دیا، مضارع مثبت را منفی کر دیا، اور مضارع جو مثبت تھا اس نے اس کو کیا کیا ہے؟ منفی میں تبدیل کر دیا، لا یضربان شو، تو یہ کیا ہو گیا؟ لا یضربان۔ لا یضربون یعنی نمیزند ایشان گروہ مردان غائب در زمانہ آئندے کہ نہیں مارے گا ان مردوں کا گروہ آنے والے زمانے میں، کیا؟ صیغہ جمع مذکر غائب است کہ یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر غائب ہے، فعل نفی ہے، صحیح و مجرد و معلوم، صحیح مجرد اور معلوم ہے، لا یضربون در اصل یضربون بود، کہتے ہیں کہ لا یضربون اصل میں یضربون تھا، جمع مذکر غائب بود، یہ کیا تھا؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، فعل مضارع سے تھا، یضربون جو تھا، خواستیم کے جمع مذکر غائب بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مذکر غائب بنا، کس سے؟ از فعل نفی، فعل نفی سے، لا نافیہ برسرش در آوردیم، لا نافیہ کو شروع میں لے آئے، مضارع مثبت را منفی کر دیا، اس نے مضارع جو مثبت تھا اس کو منفی کر دیا، لا یضربون شد، وآن صح کے مؤنث ربود، وہ تین صیغے جو مؤنث کے ہیں، لا تضربو، لا تضربان، لا یضربنا، لا تضربو یعنی نمیزند او یک زن غائبہ در زمانہ آئندہ، نہیں مارے گی وہ ایک غائبہ عورت آنے والے زمانے میں، صیغہ مفرد مؤنث غائب فعل نفی ہے، صحیح مجرد معلوم ہے، لا تضربو در اصل تضربو بود، یہ لا تضربو اصل میں کیا تھا؟ تضربو تھا، مفرد مؤنث غائب فعل مضارع سے تھا، ہم نے کیا چاہا کہ اس کو مفرد مؤنث غائب بنائیں، لیکن کس سے بنائیں؟ فعل نفی سے، لا نافیہ برسرش در آوردیم، لا نافیہ کو اس کے شروع میں فعل مضارع کے شروع میں لے آئے، مضارع جو مثبت تھا اس نے اس کو کیا کر دیا؟ مثبت را منفی کر، مثبت کو منفی میں تبدیل کر دیا، لا تضربو شد، تضربو لا تضربو ہو گیا۔ لا تضربان یعنی نمیزند این شان دو زنان غائبہ در زمان آئندہ، کہتے ہیں کہ نہیں ماریں گی وہ دو عورتیں یعنی جو غائب ہیں، کب؟ در زمانہ آئندہ، آنے والے زمانے میں۔ یہ لا تضربان کیا ہے؟ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہے، فعل نفی ہے، صحیح مجرد معلوم ہے، لا تضربان در اصل تضربان بود، لا تضربان اصل میں لا تضربان تھا، تثنیہ مؤنث غائب تھا، فعل مضارع سے تھا، خواستیم تثنیہ مؤنث غائبہ بنا نمائیم از فعل نہیں، تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع تھا، لا تضربان جو ہے لا تضربان، ہم نے چاہا کہ اس کو کیا بنائیں؟ ہم نے چاہا کہ اس کو نفی بنائیں، تو کیا کیا؟ فعل لا نافیہ برسرش در آوردیم، تضربان تھا تو اس کے شروع میں لا نافیہ کو لے آئے، مضارع کو مثبت میں تبدیل کر دیا تو لا تضربان شد، لا تضربان ہو گیا۔ لا یضربنا یعنی نمیزند ایشان گروہ زنان غائبہ در زمانہ آئندہ، نہیں ماریں گی ان عورتوں کا، نہیں مارے گا ان عورتوں کا گروہ آنے والے زمانے میں۔ صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، فعل نفی ہے، لا یضربنا، صحیح مجرد معلوم ہے، لا یضربنا در اصل یضربنا بود، کہتے ہیں کہ لا یضربنا اصل میں کیا تھا؟
یضربن تھا. فعل جمع مؤنث غائب فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہ کے اس کو جمع مؤنث غائب فعل نفی بنائے. لا نافیت بر سرش در آوردیم، اس کو شروع پر لگایا، مضارع مثبت را منفی کرد، اور اس نے کیا کیا، لا نافیہ نے مضارع مثبت کو منفی میں تبدیل کر دیا، تو کیا ہو گیا، لا یضربن شد. آن شش کے مخاطب ربود، اور وہ 6 سیغے جو فعل مخاطب کے ہیں، صحیح مذکر ربود و صحیح مؤنث را، ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں. آن صحیح کے مذکر ربود، وہ 3 جو کہ مذکر کے ہیں وہ کون سے ہیں، لا تضربوا، لا تضربان، لا تضربون. فعل مضارع میں سے کیا تھا، تضربو، تضربان، تضربون. یہ کہ لا تضربو، لا تضربان، لا تضربون، میں گزارش کر چکا ہوں کہ فقط لا نافیہ کو شروع میں رکھنا ہے. لا تضربو یعنی نمی زنی تو ایک مرد حاضر در زمانے آئندہ، کہ نہیں مارے گا تو ایک مرد حاضر آنے والے زمانے میں. مفرد مذکر حاضر ہے، فعل نفی ہے، صحیح مجرد معلوم ہے. لا تضربو در اصل تضربو بود، لا تضربو اصل میں کیا تھا، تضربو تھا، مفرد مذکر حاضر تھا، فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہا خواستیم مفرد مذکر حاضر بنا کنیم از فعل نفی، ہم نے چاہا کہ اس کو مفرد مذکر حاضر بنائے فعل نفی سے. لا نافیہ بر سرش در آوردیم، تو لا نافیہ کو اس کے شروع میں لے آئے، مضارع مثبت را منفی کر، اور مضارع جو مثبت تھا اس کو منفی میں تبدیل کر دیا. لا تضرب شد، یہ کیا بن گیا، لا تضربو بن گیا. لا تضربان یعنی نبی زنید شما 2 مردان حاضر در زمانے آئندے، نہیں ماریں گے تم 2 مرد آنے والے زمانے میں. صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب ہے، فعل نفی ہے، صحیح مجرد معلوم ہے. لا تضربان اصل میں تضربان تھا، تثنیہ مذکر حاضر تھا، فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہ کے اس کو تثنیہ مذکر مخاطب بنائیں اور فعل نفی سے بنائیں. لا نافیہ بر سرش در آوردیم، لا نافیہ کو اس کے شروع میں تضربان کے شروع میں لے آئے، تو کیا ہوا، مثبت را منفی کر دیا، اور مثبت کو منفی کر دیا تو کیا ہو گیا، لا تضربان، لا تضربون. نمی زنید شما گروہ مردان حاضر در زمانے آئندے، نہیں ماریں گے تم مردوں کا گروہ آنے والے زمانے میں. یہ صیغہ جمع لا تضربون جمع مذکر مخاطب ہے، فعل نفی ہے، صحیح مجرد معلوم ہے. لا تضربون اصلش تضربون بود، لا تضربون اصل میں تضربون تھا، جمع مذکر مخاطب تھا، فعل مضارع سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مذکر مخاطب بنائیں، لیکن کس سے بنائیں، از فعل نفی. لا نافیہ بر سرش در آوردیم، لا نافیہ جو ہے اس کو شروع میں لے آئے، مضارع کو جو مثبت تھا اس کو منفی میں تبدیل کر دیا، تو کیا ہو گیا، مضارع مثبت کو منفی میں تبدیل کیا ہو گیا، لا تضربون شد، یہ لا تضربون ہو گیا. وآن صحیح کے مؤنث ربود، وہ 3 جو فعل نفی مخاطب میں سے مؤنث کے صیغے کون سے ہیں، لا تضربین، لا تضربان، لا تضربنا، لا تضربین، لا تضربان، لا تضربنا. لا تضربین یعنی نمی زنی تو یک ظن حاضرہ در زمانے آئندے، کہ نہیں مارے گی تو ایک عورت موجودہ عورت آنے والے زمانے میں. یہ لا تضربین صیغہ واحد مؤنث مخاطب حاض وہ فعل نفی ہے، صحیح مجرد معلوم ہے. لا تضربین در اصل تضربین بود، یہ لا تضربین اصل میں کیا تھا، تضربین تھا، واحد مؤنث تھا، حاضر تھا، فعل مضارع سے تھا. خواستیم کے واحد مؤنث حاضر بنا کنیم از فعل نفی، ہم نے چاہا کہ اس کو واحد مؤنث حاضر بنائیں لیکن فعل نفی سے بنائیں، تو کیا کیا، لا نافیہ بر سرش در آوردیم، لا نافیہ کو اس کے شروع میں لے آئے، مضارع مثبت را منفی کر، تو مضارع جو مثبت تھا اس کو منفی میں تبدیل کر دیا. لا تضربین شد، تضربین جو تھا جب اس کے شروع میں لام کا اضافہ کیا، لا کا اضافہ کیا، تو وہ لا تضربین شد ہو گیا. لا تضربان یعنی نمی زنید شما 2 زنان حاضرہ در زمانے آئندے، کہ نہیں ماریں گی تم 2 عورتیں آنے والے زمانے میں. صیغہ تثنیہ مؤنث حاضرہ ہے، فعل نفی سے ہے، صحیح مجرد معلوم ہے. لا تضربان اصلش تضربان بود، یہ لا تضربان جو ہے اصل میں تضربان تھا، تثنیہ مؤنث مخاطبہ تھا، فعل مستقبل سے تھا. تضربان جو تھا ہم نے چاہا کہ اس کو تثنیہ مؤنث حاضرہ بنائے لیکن فعل نفی سے بنائے.
لا نافیہ بر سرش در آوردیم، اور جو لا نافیہ تھی اس کو شروع میں لے آئے، مضارع مثبت را منفی کر، تو فعل مضارع جو مثبت تھا اس کو منفی میں تبدیل کیا، یعنی وہاں فعل مضارع میں خبر دی جا رہی تھی کہ تم دو عورتیں مارتی ہو ابھی یا آنے والے زمانے میں، یہ مثبت تھا، اور جہاں کیا کیا منفی میں، یعنی تم دو عورتیں نہیں مارو گی آنے والے زمانے میں۔ لا تضربنا، یہ کہتے ہیں کہ نبی زنید شما گروہ زنان حاضرہ در زمانے آئندہ، کہ تم حاضر عورتوں کا گروہ نہیں مارے گا آنے والے زمانے میں۔ صیغہ جمع مؤنث مخاطب ہے، مخاطبہ ہے، حاضر ہے، فعل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ صحیح مجرد معلوم ہے، لا تضربنا اصل میں تضربنا تھا، جمع مؤنث حاضر ہے، فعل مستقبل سے تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع مؤنث حاضر ہے فعل نفی بنائے، تو کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ لا نافیہ بر سرش در آوردیم، لا نافیہ شروع میں لے آئے، مضارع مثبت را منفی کر، مضارع جو مثبت تھا اس کو منفی میں تبدیل کر دیا، تو یہ فعل نفی بن گیا۔ لا تضربنا شد، وآن دو کہ حکایت نفس متکلم ربود، یہ 12 سیغے ہم نے پڑھ لیے، 6 غائب کے 6 مخاطب کے، فعل نفی کے 14 سیغے تھے، 6 جو غائب کے تھے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، جو مخاطب کے ان میں سے بھی 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، یہ 12 سیغے ہم تلاوت یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہیں وہ ہیں 2 سیغے حکایت نفس متکلم کے، لا اضربو لا نضربو، کہتے ہیں لا اضربو یعنی نمی زنم من یک مرد یا یک زن در زمان آئندے، میں ایک مرد یا ایک عورت نہیں ماروں گا یا نہیں ماروں گی آنے والے زمانے میں۔ صیغہ متکلم واحدہ است، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل نفی ہے، صحیح مجرد معلوم ہے۔ لا اضربو در اصل اضربو بود، لا اضربو اصل میں اضربو تھا، متکلم واحد بود از فعل مضارع، واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ تھا۔ خواستین متکلم واحدہ بنا کنیم از فعل نفی، ہم نے چاہا کہ اس کو واحد متکلم فعل نفی بنائیں۔ لا نافیہ بر سرش در آوردیم، لا نافیہ کے اس کے شروع میں لے آئے، مضارع مثبت را منفی کر، مضارع جو مثبت تھا اس کو منفی میں تبدیل کر دیا، جو اضربو تھا اس کے شروع میں جب لا کو لے آئے تو وہ لا اضربو شد، وہ کیا ہو گیا؟ لا اضربو ہو گیا۔ لا نضربو نضربو تھا شروع میں، لا نافیہ کو لے آئے تو وہ نضربو جو تھا لا نضربو بن گیا، یعنی نمیزنی دو مردان یا 2 زنان، نہیں ماریں گے ہم 2 مرد، اگر حکایت کرنے والی خواتین ہیں تو ہم نہیں ماریں گی ہم 2 عورتیں، یا گروہ مردان یا گروہ زنان، یا ہم مردوں کا گروہ نہیں مارے گا یا عورتوں کا گروہ نہیں مارے گا، کب؟ دار الزمانے آئندے آنے والے زمانے میں۔ یہ کہتے ہیں صیغہ متکلم مع الغیر است، متکلم مع الغیر کی میں نے ایک سے کئی جگہ پر یہ بات کی ہے کہ وہ جو متکلم کلام کرنے والا ہوتا ہے اس کی کلام فقط اس کو شامل نہیں ہوتی، باقیوں کو بھی کیا ہوتی ہیں؟ شامل ہوتی ہیں۔ مع الغیر یعنی متکلم جو ایک ہوتا ہے تو اس کے جو باقی لوگ ہوتے ہیں جمع میں وہ ساری جماعت کو شامل ہوتا ہے۔ فعل نفی ہے، صحیح مجرد اور معلوم ہے۔ لا نضربو اصلش نضربو بود، اضربو نضربو فعل مضارع کے جو متکلم کے صیغے تھے اس میں سے تھے۔ لا نضربو اصل میں نضربو تھا، متکلم مع الغیر بود، یہ متکلم مع الغیر تھا، فعل مضارع سے تھا۔ خواستین متکلم مع الغیر بنا نمائیم از فعل نفی، ہم نے چاہا کہ اس کو فعل متکلم مع الغیر بنائیں لیکن وہ متکلم مع الغیر فعل نفی سے بنائیں۔ لا نافیہ بر سرش در آوردیم، تو ہم لا نافیہ کو اس کے شروع میں لے، یعنی نضربو کے شروع میں لا نافیہ کو اس لگا دیا، فعل مضارع جو مثبت تھا اس کو منفی میں تبدیل کر دیا، مضارع مثبت اور منفی کر، مضارع مثبت کو منفی میں تبدیل کر دیا، لا نضربو شو، تو یہ کیا بن گیا؟ جو نضربو تھا وہ لا نضربو ہو گیا۔ یہ ہماری بات جو تھی یہ فعل منفی میں، فعل نفی میں تھی۔ اگلا ہمارا جو مباحثہ ہے وہ ہمارا مباحثہ آخری مباحثہ ہے اور وہ فعل استفہام میں ہے، اور فعل استفہام بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے مباحثے میں جو ہے ہماری کتاب شرح امثلہ میں جتنے مباحثے تھے وہ مباحثے کمپلیٹ ہو جائیں گے ہماری کتاب کے۔ والحمدللہ رب العالمین۔